مبارک ہو ہاں شاہد بھائی، آپ نے جو وائس بھیجی ہے اس میں یہ کہا ہے کہ کیا تراویح رمضان کے بعد جو تہجد کی نماز ہے یا کہہ لو قیام اللیل ہے یا صلاۃ اللیل ہے، بہت سے نام آئے ہیں، بلکہ ایک حدیث کے اندر تراویح کا لفظ بھی ہے، بہقی کے اندر حدیث ہے ثم یتروح، اس کے الفاظ بھی ہیں۔ لوگ اعتراض بھی اٹھاتے ہیں کہ وہی تراویح کہاں سے آیا تو حدیث میں ثم یتروح بھی ہے، بہقی کی حدیث ہے، خیر اس سے بحث نہیں۔ میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ آپ نے جو سوال کیا ہے کہ تراویح رمضان کے بعد جو تہجد ہے فوراً عشاء کے بعد کیا نہیں پڑھ سکتے، کیا ممکن ہے کہ عشاء کے فوراً بعد قیام اللیل پڑھ لی جائے تنہا؟ یہ آپ نے اشارہ کیا ہے، تو تنہا ہو یا غیر تنہا جماعت سے ہو اس کی کوئی تخصیص نہیں، جب تنہا ہوگی تو جماعت سے بھی ہو جائے گی۔ اس کا جواب میں آپ کو دیتا ہوں۔ جواب یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نماز کو قیام اللیل کہا ہے، صلاۃ اللیل کہا ہے، یعنی رات کی نماز اور رات کا قیام۔ تو رات جب سے شروع ہوگی تب سے نماز یہ پڑھی جا سکے گی، چاہے وہ اول رات ہو، چاہے وہ بیچ رات ہو، چاہے وہ آخر رات ہو۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نماز کو خود اپنے لیے آخر رات میں پسند کیا ہے تو رات کی نماز، اب چاہے وہ اول وقت ہو، چاہے وہ بیچ کا وقت ہو، چاہے وہ آخر کا، لیکن آخر کا وقت بہت بہترین اور پسندیدہ ہے۔ یتنزل ربنا تبارک و تعالی کل لیلہ الی سماء الدنیا، حدیث کے اندر الفاظ ہیں کہ اللہ رب العالمین ہر رات آسمان دنیا کی طرف نزول کرتا ہے، حین ثلث اللیل، رات کے آخری پہر میں۔ تو اس آخری پہر کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند کیا کیونکہ یہ سب سے افضل اور بہترین ہے۔ لیکن کیونکہ یہ قیام اللیل ہے اور کسی ایک حدیث میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر وقت میں ہی پڑھو، رات کے اول وقت میں نہ پڑھو، اس کی کوئی تخصیص نہیں فرمائی۔ اگر اس کی تخصیص کی ہوتی، خاص کر دیا ہوتا کہ اول رات میں نہ پڑھو تو کوئی نہیں پڑھتا، بیچ رات میں پڑھو تو کوئی نہیں پڑھتا، اسی وقت پڑھتا جب اللہ کے رسول کا حکم ہوتا۔ چونکہ اس کی تخصیص نہیں فرمائی اور اس کو قیام اللیل اور صلاۃ اللیل کہا، تو رات جہاں سے شروع ہو جائے گی وہاں سے یہ نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ اس کے دلائل میں کچھ باتیں مزید احادیث کی روشنی میں کرتا ہوں انشاءاللہ۔ سب سے پہلے تو میں یہ بتا دوں، قیام اللیل اور صلاۃ اللیل جو حدیث کے اندر کہا گیا ہے، اور پہلی وائس میں نے یہ وضاحت کی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کے کسی پہر کے لیے امت کو خاص نہیں کر دیا۔ امت کو اگر خاص کر دیا ہوتا تو اما عائشہ رضی اللہ عنہا کی یہ حدیث مسلم شریف کی، جس میں یہ الفاظ ہیں یصلی فیما بین ان یفرغ من صلاۃ العشاء وہی التی یدعو الناس العتمۃ الی الفجر، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز سے فراغت کے بعد سے فجر کی نماز کے درمیان تک 11 رکعتیں پڑھتے تھے، تو اس میں پوری رات آ گئی۔ وہ قیام اللیل اور صلاۃ اللیل یعنی رات کا کھڑا ہونا اور رات کا نماز پڑھنا، تو وہ رات جو میں کہہ رہا ہوں اور کوئی وقت متعین نہیں کیا رات کا کہ شروع میں ہی پڑھو، بیچ میں ہی پڑھو، آخر میں ہی پڑھو، قیام اللیل ہے۔ اور یہی اما عائشہ رضی اللہ عنہا کہہ رہی ہیں کہ آپ عشاء کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد سے فجر تک، تو ہو سکتا ہے کہ گھر میں
ہر رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا آخر رات کا عمل نہ ہو بلکہ بیچ رات کا بھی ہو اور اس بیچ رات آدھی رات سے پہلے کا بھی ہو، اسی لیے انہوں نے یہ کہا۔ ورنہ اما عائشہ رضی اللہ عنہا رات کے 2 پہر نکال دیتی اور تیسرے پہر کا ذکر ضرور فرماتی، جبکہ انہوں نے پوری رات کا ذکر کیا عشاء کی بعد سے فجر تک۔ اس سے ثابت ہوا کہ یہ رات کی نماز ہے، اگر اس کو کوئی آخر میں پڑھنے کی وسعت اور طاقت نہیں رکھتا، اس سے پہلے آدھی رات کو پڑھ سکتا ہے تو پڑھے، اور اس سے بھی پہلے پڑھ سکتا ہے تو پڑھے۔ اب چلتے چلتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بھی بتا دیا جائے۔ ایک حدیث ہے بخاری شریف کے اندر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عروہ بیان کر رہے ہیں اور وہ اما عائشہ سے روایت کر رہے ہیں، کہتے ہیں کہ خرج لیلۃ من جوف اللیل فصلى فی المسجد وصلى رجال بصلاته، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آدھی رات کو نکلے اور مسجد پہنچے اور نماز پڑھی، وصلى رجال بصلاته، اور لوگوں نے بھی آپ کے ساتھ نماز پڑھی۔ حدیث طویل ہے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری پہر سے پہلے یعنی آدھی رات کو جاتے ہی مسجد میں نماز پڑھی۔ آدھی رات کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ رات کے 3 پہر ہوتے ہیں، ان 3 پہروں کو الگ کرو تو پہلا پہر نکل جائے گا اور دوسرا پہر آدھا ہوگا۔ تو اس سے ثابت ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسرے یعنی آخری پہر سے پہلے بھی نماز پڑھی ہے۔ ایک اور حدیث سنن ابن ماجہ کے اندر ہے، اس کے اندر ہے جس کے راوی ابو ذر رضی اللہ عنہ ہے، جس کے اندر 3 دن اللہ کے رسول نے نماز پڑھائی، اس کی وضاحت موجود ہے۔ اس کی وضاحت یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد تشریف لائے، حتی مضى نحو من ثلث اللیل، حتی مضى نحو من ثلث اللیل، یہاں تک کہ رات 1/3 کے قریب گزر گئی۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ رات کا پہلا پہر گزر گیا، رات کا پہلا پہر گزر گیا 1/3 کے قریب۔ اس کا مطلب رات شروع ہوئی اور آپ عشاء کی نماز سے فارغ ہونے کے کچھ بعد آئے اور 1/3 کے قریب گزر گئی۔ تو اس میں حدیث کے اندر ہے کہ آپ نے ادھر کے 2/3 چھوڑے، ادھر کی 1/3 کے قریب گزر گئی۔ تو جب ادھر کی 1/3 کے قریب گزرے گی تو عشاء اور عشاء کے تھوڑے سے وقفے کے بعد آپ پہنچے اور گھنٹہ پون گھنٹہ یا 1.5 گھنٹہ لگا ہوگا اور 1/3 رات ہو گئی۔ 1/3 رات میں سمجھتا ہوں رات کو 11 بجے کے آس پاس ہو جاتی ہے۔ تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اول رات میں بھی نماز شروع کی ہے۔ رہی بات یہ کہ شروع میں بالکل عشاء کے بعد چپک کر پڑھ سکتے ہیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کچھ وقفہ دینا چاہیے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وقفہ دیا ہے۔ رمضان المبارک میں جو سہولت ہے کہ عشاء کے فوراً بعد شروع کر دی جائے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ درست ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ یہاں بھی نماز ہو ہی جاتی ہے کیونکہ یہ رات ہے، اور عشاء مغرب کے بعد سورج غروب ہوتے ہی کم و بیش 2 پونے 2 گھنٹے روشنی باقی رہتی ہے۔ سائنسی تحقیق ہے اس کی، اور وہ روشنی ختم 2-2.5 گھنٹے 2 گھنٹے کے بعد ہوتی ہے، 2 پونے 2 گھنٹے کے بعد ہوتی ہے، اور وہی وقت عشاء کا ہو جاتا ہے۔ عشاء کا وقت جبکہ رات تک آدھی رات تک رہتا ہے۔ ایک حدیث ہے ترمذی کے اندر، وَإِنَّ أَوَّلَ وَقْتِ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ حِينَ يَغِيبُ الْأُفُقُ وَإِنَّ آخِرَ وَقْتِهَا حِينَ يَنْتَصِفُ اللَّيْلُ، عشاء کا اول وقت وہ ہے جب شفق غائب ہو جائے، شفق یعنی روشنی غائب ہو جائے۔ جب سورج غروب ہوتا ہے تو روشنی میں نے پہلے بتایا 2 پونے 2 گھنٹے تک رہتی ہے، وہ جیسے ہی غائب ہو جائے، ہم لوگوں کو نظر نہیں آتی، لیکن تحقیق اس کی مکمل ہے کہ وہ 2 پونے 2 گھنٹے روشنی رہتی ہے۔ وہ جب غائب ہو جاتی ہے تب اس کے بعد
عشاء کا وقت شروع ہو جاتا ہے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. یہ آج کی سائنس تحقیق کر رہی ہے، آپ نے پہلے ہی بتا دیا. اور فرمایا وَإِنَّ آخِرَ وَقْتِهَا حِينَ يَنْتَصِفُ اللَّيْلِ، اور اس کا آخر وقت وہ ہے جب آدھی رات ہو جائے. تو عشاء کا آخری وقت آدھی رات تک ہے. لیکن رہی بات قیام اللیل کی، تو وہ قیام اللیل کا یا صلاۃ اللیل کا مسئلہ الگ ہے، وہ رات کی نماز ہے. اگر کوئی عشاء نہیں پڑھ سکا تو وہ پڑھ سکتا ہے، اس کے لیے ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس وقت میں کوئی قیام اللیل، تہجد، صلاۃ اللیل نہیں پڑھ سکتا. وہ رات ہی ہے، رات کی نماز ہے، وہ پڑھ سکتا ہے. لیکن بہترین اور پسندیدہ بات یہ ہے کہ وہ عشاء کے بعد سے کچھ وقفہ دے دے، وہی مناسب اور بہتر ہے. اگر وقفہ نہیں دے گا تو بھی نماز تو ہو ہی جائے گی. واللہ اعلم. اگر یہ نماز اول وقت میں یعنی عشاء کے کچھ بعد نہ ہوتی تو عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ لوگوں کو اول رات میں عشاء کے فوراً بعد ہی یا کچھ دیر بعد ہی اس نماز پر جمع نہ فرماتے. حدیث میں جو عبد الرحمن بن عبد القاری سے ہے کہ خرجت مع عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ لیلۃ فی رمضان المسجد، نکلے مسجد کی طرف تو دیکھا لوگ فإذا الناس اوزاع متفرقون یصلی الرجل لنفسه، کوئی اکیلے تنہا پڑھ رہا ہے، کوئی جماعت سے پڑھ رہا ہے. تو یہ حالات دیکھ کر جب لوگوں کو جمع کیا کہ آپ لوگ جماعت سے پڑھیں، اور پھر دوسرے دن وہ نکلے اور وہ دیکھا کہ وہ جماعت سے پڑھ بھی رہے، تو پھر کہا قال عمر نعم البدعة هذه والتي ينامون عنها افضل من التي يقومون يريد آخر الليل وكان الناس يقومون اوله. کہتے ہیں کہ رات کا وہ حصہ جس میں یہ لوگ سو جاتے ہیں، اس حصے سے بہتر اور افضل ہے جس میں یہ نماز پڑھتے ہیں. آپ کی مراد رات کے آخری حصے کی فضیلت سے تھی، کیونکہ یہ لوگ اس نماز کو رات کے شروع ہی میں پڑھ لیتے تھے. اگر رات کو شروع ہی میں پڑھ لیتے تھے یہ گناہ ہوتا یا یہ منع ہوتا یا یہ جائز نہ ہوتا تو عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ ان کو ڈانٹتے اور پھٹکارتے اور بدعتی کہتے اور نہ معلوم کیا کیا کہتے. اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ اس بات کو جانتے تھے کہ افضل رات آخر ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی ہے، لیکن اس اول وقت میں بھی ہو جاتی ہے، اس لیے آپ نے جمع فرما دیا. لہذا عشاء کے بعد اگر وقفہ دے دیا جائے کچھ دیر کا اور پھر نماز پڑھی جائے تو یہی سب سے بہتر اور مناسب ہے. لیکن اگر فوراً عشاء کے بعد کوئی کسی مجبوری کی وجہ سے پڑھ لیتا ہے تو انشاءاللہ تبارک تعالیٰ اس کی نماز ہو جائے گی. ایسے ہی جیسے رمضان المبارک میں لوگ تراویح پڑھتے ہیں، یہ آسانی کے لیے کر دیا ہے. اگر یہی نماز وسط یعنی بیچ رات میں کر دی جائے گی تو بہت لوگ سو جائیں گے، کیونکہ عشاء کے فوراً بعد سونے کی لوگوں کو عادت ہوتی ہے. اگر عشاء کے فوراً بعد لوگ سو جاتے ہیں اور آخر وقت میں اٹھ کر پڑھ سکتے ہیں تو یہ سب سے افضل ہے. اور اگر کوئی مجبوری ہے اور اس مجبوری کی بنا پر عشاء کے ایک آدھ گھنٹے بعد، آج کے دور میں تو لوگ جلدی نہیں سوتے، اس نماز کو پڑھ لیتے ہیں تو بہتر ہے، ہو جائے گی. اور پھر کوئی اور زیادہ مجبوری ہے، وہ عشاء کے فوراً بعد پڑھنا چاہتا ہے تو وہ رات کی ہی نماز کہلائے گی. قیام اللیل، تہجد، صلاۃ اللیل انشاءاللہ تبارک تعالی ہو جائے گی. واللہ اعلم بالصواب. ایک اور حدیث کی روشنی میں نے ایک حساب نکالا ہے، وہ میں آپ کو بتا دوں، اس سے بہت آسانی ہو جائے گی انشاءاللہ آپ کے مسئلے میں. سنن ابن ماجہ کی حدیث کا جو میں نے اوپر حوالہ دیا، اس حدیث پر غور کر لیتے ہیں. اس میں ہے کہ عن ابی ذر رضی اللہ عنہ قال صمنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان فلم يقم بنا شيئا منه حتى بقي 7 ليال فقام بنا ليلة 7 حتى مضى نحو من ثلث الليل.
اس میں ہے کہ ابو ذر رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رمضان کے روزے رکھے، آپ نے کسی بھی رات ہمارے ساتھ نماز ادا نہیں فرمائی، یہاں تک کہ جب 7 راتیں باقی رہ گئیں تو 7ویں یعنی 23ویں رات کو آپ نے ہمارے ساتھ قیام کیا، حتی مضى نحو من ثلث اللیل، یہاں تک کہ رات تہائی کے قریب گزر گئی اور یہاں پر نماز ختم ہو گئی۔ اس کے بعد دوسری رات کا ذکر آتا ہے ایک وقفے کے ساتھ، یعنی پھر اس کے بعد آپ نہیں آئے، پھر ایک رات چھوڑ کے آئے۔ اس میں الفاظ ہیں اسی حدیث کے اندر حتی مضى نحو من شطر اللیل، یہاں تک کہ رات آدھی کے قریب گزر گئی، پھر اس کے بعد ایک رات چھوڑی، پھر ایک رات آئے۔ اس میں الفاظ ہیں قال فجمع نساءه واهله واجتمع الناس، کہ آپ نے عورتوں کو جمع کیا، اپنے اہل و عیال کو جمع کیا، لوگوں کو جمع کیا۔ قال فقام بنا حتى خشينا ان يفوتنا الفلاح، پھر صحابی رسول کہتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے حتی خشینا، یہاں تک کہ ہمیں اس بات کا خوف ہوا ان یفوتنا الفلاح، کہ فلاح فوت نہ ہو جائے۔ تو جو صحابی رسول سن رہے تھے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے کہ قیل وما الفلاح، یہ فلاح کیا ہے؟ قال السحور، انہوں نے کہا صحابی رسول نے یعنی سحری۔ اب 3 باتیں ثابت ہو گئی۔ نمبر 1 کہ آپ نے پہلی مرتبہ جو نماز پڑھائی تو صحابی رسول نے یہ فرمایا کہ رات تہائی کے قریب گزر گئی، اور دوسری آدھی، اور تیسری فجر تک، وہ سحری سے تھوڑا پہلے تک، یعنی آخری پہر، بالکل تھوڑا سا سحری کھانے کے لیے آپ نے چھوڑا۔ اب پہلی بات پہ آ جاؤ کہ حتی مضى نحو من ثلث اللیل، کہ یہاں تک کہ رات تہائی کے قریب گزر گئی۔ اب حساب پر آ جاؤ، اس وقت 2-4 منٹ کی بات ہے، میں اپنے یہاں کا حساب دیکھ رہا ہوں، 7 بجے سورج کم و بیش غروب ہو رہا ہے اور اذان ہو رہی ہے۔ اب کہیں 7:15 پہ ہے، کہیں کچھ کم پہ ہے، وہ چھوڑو، موٹا موٹی بات لے لو، 7 بجے، اور 4 بجے فجر کی اذان ہو رہی ہے، ابھی اذان ہوئی ہے میرے یہاں، تو 7 بجے سے 4 بجے تک ٹوٹل 9 گھنٹے ہوتے ہیں، اور 9 گھنٹے کو جب 3 حصوں میں کرو گے، کیونکہ تہائی کا ذکر اس میں موجود ہے، تو 3 گھنٹے بچتے ہیں، 3 3 6 3 9، اور جب 3 گھنٹے ہی بچتے ہیں تو آپ یہ بتائیے 7 بجے جب سورج غروب ہوا تو 3 گھنٹے ٹوٹل، یعنی پہلا پہر کب ختم ہوگا، پہلا تہائی کب ختم ہوگا، کیونکہ پہلے تہائی تک آپ نے نماز پڑھائی، تو پہلا تہائی ہوگا رات کو 10 بجے تک، کیونکہ 7 اور 3 10، گویا کہ آپ نے 10 بجے تک نماز پڑھائی ہے۔ تو عشاء آپ نے کب پڑھائی؟ عشاء آپ نے اول وقت میں پڑھائی، ٹھیک ہے، اس کا اول اور آخر وقت میں نے بتایا، ایک وہ اس میں اوپر جو ترمذی کی حدیث ہے، وَإِنَّ آخِرَ وَقْتِهَا حِينَ يَنْتَصِفُ اللَّيْلِ، جو آخری وقت ہے وہ آدھی رات تک ہے، اور جو شروع کا ہے وَإِنَّ أَوَّلَ وَقْتِ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ حِينَ يَغِيبُ الْأُفُقُ، یہ جو عشاء کا اول وقت ہے وہ ہے جب شفق غائب ہو جائے۔ تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اول وقت عشاء کی نماز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی۔ اب عشاء کی نماز اول وقت پڑھیں گے تو کتنے بجے؟ گویا کہ 2 گھنٹے بعد یہ کیا کہتے ہیں شفق غائب ہو گیا، وہ روشنی چلی گئی، جو سائنسی تحقیق ہے، 2 گھنٹے کے بعد بالکل کالی رات ہو جاتی ہے۔ اب 2 گھنٹے جوڑو 7 بجے سے تو کتنا ہوتا ہے؟ 2 9، گویا کہ 9 بجے کے بعد سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح شروع کی، قیام اللیل شروع کیا، اور 8 رکعت میں کم از کم 1 گھنٹہ لگا ہوگا۔ یہ آپ نے ہلکی نماز پڑھا کر ثابت کیا اور اول رات میں ثابت کیا۔ اب دوسری تھوڑی تیز کر دی، ہو سکتا ہے کچھ دیر بعد بھی آئے ہوں، اور وہ حدیث میں حتی مضى نحو من شطر اللیل، یہاں تک کہ رات آدھی کے قریب گزر گئی۔ تو آدھی رات کب گزرے گی؟ 10 11 ساڑھے 11 بجے۔ تو دوسرے جو آپ کی تراویح ہوئی وہ 11:30 بجے رات تک ہوئی، اور تیسری کب ہوئی؟ تیسری رات کو یعنی
شہری کے وقت تھوڑا سا پہلے 15-20 منٹ دے دیے، کیونکہ حدیث میں نا حتی خشینا ان یفوتن الفلاح. تو عرض مجھے یہ کرنا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث بالکل صحیح ہے سند کے اعتبار سے. اس حساب سے رات کو 10 بجے، کیونکہ وہ صحابی رسول کہہ رہے ہیں یہاں تک کہ رات تہائی کے قریب گزر گئی، تو 3 حصوں میں دیکھ لو 10 بجے. تو آپ نے اول وقت میں پڑھی. یہ نماز عشاء سے بالکل ٹچ معلوم ہوتی ہے، تو عشاء کے فوراً بعد بھی پڑھی جا سکتی ہے، لیکن مناسب اور بہتر یہ ہے کہ تھوڑا سا وقفہ دے دیا جائے، ورنہ نماز تو جائز و درست ہے. میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو کافی تسلی اور تشفی ہوگی اور اس سے بات سمجھ میں آئے گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.